بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حدیث پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس حالت میں تم مرو گے قیامت میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں موت ویسی ہی آئے گی جیسے تم جیو گے۔ اگر انسان زندگی حرام حلال کی تمیز رکھتے ہوئے دینداری میں گزارتا ہے تو اس کی موت بھی ویسے ہی ہوگی، اور اگر انسان زندگی فحاشی کے اندر اور عیاشی میں گزارتا ہے تو اسے موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ ناظرین، آج سے 16-17 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت نے آ کر 2-2.5 مرلے کا گھر تھا، اسے خریدا۔ ایک وہ خود تھی اور 2 ینگ سے لڑکے تھے جو وہ بتاتی تھی کہ میرے بیٹے ہیں۔ اس عورت کی عمر 36-37 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے، اہل محلہ نے محسوس کیا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ جن کو وہ بیٹا کہتی تھی، رات وہ گھر سے باہر ہوتے اور سارا دن سوتے رہتے۔ پوچھنے پر ان لڑکوں نے کہا کہ ہم رات کو فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ وہ رات کو گھر سے باہر ہوتے اور ان کے گھر میں رات کو مردوں کا آنا جانا ہوتا۔ اب شروع میں تو اہل علاقہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ عورت بد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان، بد لحاظ اور شاطر بھی تھی۔ وہ عورت اپنے گناہوں پر نادم نہیں تھی، گناہ بھی کرتی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر۔ شروع میں ایک مہذب گھرانے کی عورت نے اسے کہا، بی بی کیا کرتی ہو، یہ شریفوں کا محلہ ہے۔ آگے سے وہ عورت بولتی ہے کہ جا کام کر جا کے اپنا، اتنی تو شریفہ بی بی، جانتی ہوں آپ لوگوں کو تیری بیٹی کالج کے بہانے کیسے کیسے لوگوں سے مل کر آتی ہے، سارا پتہ ہے مجھے۔ اب اس شریف زادی کے لیے تو مر جانے کا مقام تھا کہ ہائے مجھے اس نے کیا کہہ دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ شخص نے اسے روکا، اسے ٹوکا، تو وہ اسے سیدھی ہو گئی کہ واہ میاں واہ، ایسے داڑھی رکھنے سے عیب تھوڑی چھپ جاتے ہیں، جانتی ہوں عشاء کی نماز کے بعد تو کہاں جاتا ہے۔ اب وہ بزرگ شخص سوچنے لگا کہ یا اللہ زمین پھٹ جائے اور میں غرق ہو جاؤں، اس نے یہ کیا کہہ دیا مجھے۔ غرض کے لوگوں نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اس عورت کے ایک لڑکے کی اس جگہ پر موجود جنرل اسٹور والے سے دوا سلام تھی، کیونکہ بعض دفعہ وہاں سے سودا سلم خریدتا تھا۔ ایک دن صبح کے 10 بجے اس عورت کا وہی بیٹا اس اسٹور والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کیجئے۔ وہ لڑکا بولا، بھائی میری ماں کل رات سے کسی کام سے باہر گئی تھی لیکن ابھی تک نہیں لوٹی، مجھے فکر لاحق ہو رہی ہے۔ وہ اسٹور والا بولا، ٹینشن نہ لو، آ جائے گی، شام تک ویٹ کرو۔ شام کو وہ لڑکا پھر آیا اور بولا، بھائی میری ماں زندگی میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہی، ایسا پہلی بار ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ اسٹور والا بولا، پھر یہی ہو سکتا ہے کہ تھانے جاؤ، اپنی ماں کی ایج اور حلیہ بتاؤ اور گمشدگی کی رپورٹ درج کرواؤ۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا اور تھانے سے واپس آ گیا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری۔ صبح 8-8:30 کا ٹائم تھا کہ اس لڑکے کو فون آیا۔ وہ فون تھانے سے آیا تھا اور تھانے دار اسے کہہ رہا تھا کہ فوراً تھانے پہنچو۔ اس لڑکے نے کہا، لیکن سر ہوا کیا ہے؟ وہ تھانے دار بولا کہ بکر منڈی کے ساتھ جو گندا نالا ہے اس میں سے ایک عورت کی لاش ملی ہے، آؤ اور آ کر دیکھو۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا تو واقعی وہ اس کی ماں تھی، سگی ماں تھی یا بنی بنائی واللہ عالم، لیکن وہ عورت جس کا نام رانی تھا، جیسی اس نے ناپاکی میں عمر گزاری، استغفر اللہ، ویسی ہی اس کی موت ہوئی۔ اس کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ جاتے
اسے دیکھتے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے ہوئے واپس آ جاتے۔ ناظرین، اس چیز کا اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ تم جیسی موت چاہو گے تمہیں ویسی ہی ملے گی، جیسے تم جیو گے ویسے ہی مرو گے۔ ناظرین، انسان گناہوں کا پتلا ہے، مٹی سے خاک سے بنا ہے، اس لیے خطا کار ہے۔ اس لیے اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ میرا رب بڑا کریم ہے۔ پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔